مدد کر میری دو جہانوں کے مالک، مصیبت میں نے پکارا ہے تجھ کو۔ مدد کر میری دو جہانوں کے مالک، مصیبت میں نے پکارا ہے تجھ کو۔ گناہوں کی دلدل میں پھنس گیا ہوں، نکلنے کی راہیں ہوئی بند ساری، وہ نیا میری ڈوبتی جا رہی ہے، بچا لے اسے تو خداوند باری۔ کسی سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، تیرا جب سے خالق سہارا ہے مجھ کو۔ مدد کر میری دو جہانوں کے مالک، مصیبت میں نے پکارا ہے تجھ کو۔ تیرا نام حی اور قیوم بھی ہے، تجھے نیند آتی نہیں ایک پل بھی، تو ہی تھامتا ہے زمین آسمان کو، ہوائیں بھی ہیں حکم سے تیرے چلتی، مجھے تھام لے اور بچا لے مجھے تو، بہت دور لگتا کنارہ ہے مجھ کو۔ مدد کر میری دو جہانوں کے مالک، مصیبت میں نے پکارا ہے تجھ کو۔ تو رازق ہے سب کا جہانوں کے مالک، زمین آسمان میں تیری بادشاہی، تو ہی بخشتا ہے دنوں کو اجالے، کہ راتوں کو دیتا ہے تو ہی سیاہی۔ کشادہ میرا رزق کر دے اے مالک، یہ کہنے کو دل نے ابھارا ہے مجھ کو۔ مدد کر میری دو جہانوں کے مالک، مصیبت میں نے پکارا ہے تجھ کو۔ تیری بندگی تو میری زندگی ہے، میری زندگی کا تو حاصل یہی ہے، میں سجدے پہ سجدہ کیے جا رہا ہوں، یہ گردن میری تیرے در پر جھکی ہے، قلم پھیر دے خود میری ہر خطا پر، میں مٹ جاؤں کیسے گوارا ہے مجھ کو۔ مدد کر میری دو جہانوں کے مالک، مصیبت میں نے پکارا ہے تجھ کو۔ تیرا نام ستار غفار بھی ہے، یہ بندہ تو عاجز گنہگار بھی ہے، الہی میرا سر ہے سجدے میں رکھا، زباں پر میری آج
اقرار بھی ہے. زمانے سے منہ موڑ کر آ گیا ہوں, فقط ایک تیرا سہارا ہے مجھ کو. مدد کر میری دو جہانوں کے مالک, مصیبت میں نے پکارا ہے تجھ کو. میرے ہاتھ اٹھتے نہیں ہیں دعا کو, کبھی غیر کے در پہ جا کر خدایا. تو حاجت روا ہے, تو مشکل کشا ہے, اسی بات پر تو میں ایمان لایا. ہر ایک شے ہے قبضۂ قدرت میں تیرے, یہ ایمان جان سے بھی پیارا ہے مجھ کو. مدد کر میری دو جہانوں کے مالک, مصیبت میں نے پکارا ہے تجھ کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادة هو الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. لائیو ڈسکشن میں حصہ لینے کے لیے سمپلی آپ کو 3 اسٹیپس کرنے ہیں. نمبر 1, اپنی اسکرین پر دیکھیے آپ کو کچھ آپشنز نظر آ رہے ہوں گے. یو ہیو ٹو کلک آن دا ریز ہینڈ آپشن. بلو ہینڈ کا مطلب یہ ہے دا ہوسٹ کین سی یور ریکویسٹ. جب ہوسٹ آپ کو پرمیشن بھیجے تو پلیز ایکسیپٹ دیٹ, اور اس کے بعد جب آپ کا نام لیا جائے تو پلیز انمیوٹ یور سیلف اور ڈسکشن میں حصہ لیجئے, اور اپنی بات کہنے کے بعد فوراً اپنا مائک جو ہے اس کو بند کر دیجئے. آپ اس کے علاوہ جو ہے چیٹ کی ونڈو میں بھی اپنے ریفلیکشنز لکھ سکتے ہیں, اور اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو آپ ہماری پینلسٹ کی ٹیم کو Q&A میں لکھ کر بھیج سکتے ہیں. اوور ٹو یو نیلوفر باجی. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فقہ القلوب کورس میں فقہ العلم باللہ و اسماء و صفاتہ, اس میں ہم اللہ کی جو ہمارا رب ہے اس کی قدرت کے بارے میں پڑھ رہے ہیں, فقہ عظمت الرب. اور آج ہمارا جو لیسن ہے وہ لیسن 36 ہے, پیج 66 سے ہم پڑھیں گے. ہر بار جب اس کو پڑھتی ہوں تو یوں لگتا ہے کہ آج کے لیسن میں جو بات ہے اس بیونڈ امیجنیشن اتنی خوبصورت طریقے سے انہوں نے بات کی ہے, لیکن ہر دفعہ پڑھیں تو ہر دفعہ نئی بات محسوس ہوتی ہے, نیا ایمان جو ہے تازہ ہوتا ہے, جذبہ دوبارہ بیدار ہوتا ہے. دل کرتا ہے کہ یا اللہ تو ہمیں وہ ایمان عطا فرما جو تو نے انبیاء کو عطا فرمایا, جو تو نے صحابہ کرام کو عطا فرمایا, اور جو انہوں نے کام کیے تو ہمیں بھی کرنے کی توفیق عطا فرما. پڑھنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ آئیں مل کر ایمان تازہ کریں, یاد دہانیاں کرائیں ایک دوسرے کو, اور ہمارا عمل اس سے بہتر ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین, اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم.
صفحہ نمبر 66 ہے، پیج 66، آیتانی خلاف العقل والمألوف. تو اس کے حوالے سے ہم پڑھ رہے ہیں، جو کہ ہمارا ہمیشہ طریقہ رہتا ہے کہ ہم سوال کچھ کرتے ہیں ڈسکشن میں اور آپ کے جواب ہوتے ہیں، اسی طریقے سے ہم دیکھیں گے. دیکھتے ہیں ہمارے کن ساتھیوں نے ہینڈ ریز کیے ہوئے ہیں. ماشاءاللہ کئی ہاتھ ہمارے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. تو سب سے پہلا سوال جو ہے ہم کریں گے صفیہ سلطانہ سے، جن کا ہاتھ پہلے کھڑا ہوا تھا. صفیہ آپ تیار ہیں جواب دینے کے لیے؟ جی انشاءاللہ آپ کو آواز آ کوشش رہی ہے؟ کروں گی. جی انشاءاللہ. جی ٹھیک ہے جی. اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے سے بات شروع ہوئی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں آیتانی خلاف العقل والمألوف کیا تھی؟ الاولی والثانیہ کیا تھی؟ آپ بتائیں گے عربک میں؟ اوکے. آیتان خلاف العقل المألوف. الأولى اضرب البحر يخرج الحجر اليابس، والثانية اضرب الحجر يخرج الماء السائل، فسبحانه قد بس ٹھیک ہے، يفعل یہیں ما تک يشاء. یہیں تک یہیں تک یہیں تک. جی اضرب الحجر، ٹھیک ہے، حجر نہیں ہے، حجر ہے. ٹھیک، اوکے. اس کو کریکٹ کر لیں. اچھا جناب، تو کہیں کے حکم سے سمندر سے پتھر نکل رہے ہیں، یعنی رستے بن رہے ہیں، راستہ خشک ہو رہا ہے، اور کہیں پتھر مار کر پانی نکل رہا ہے. ایک دوسرے سے بہت ہی کانٹرڈکٹ کرنے والی چیزیں ہیں نا دونوں. تو اب میرا دوسرا سوال جو ہے اپنی دوسری ساتھی سے ہے. میں چاہوں گی کہ اس سوال کو سن کے آپ عربک میں ہی جواب دیجیے گا. اور بھی آپ بتائیے کہ یہ جو دونوں آپ نے باتیں سنی اتنی کانٹرڈکٹ، ایک دوسرے سے بالکل مختلف، ان دونوں باتوں سے کیا پتہ چلتا ہے؟ وہی پانی ہے، وہی حالات ہیں، لیکن چیزیں بالکل مختلف ہو رہی ہیں دو مختلف لوگوں کے لیے. تو کیا پتہ چل رہا ہے اس سے؟ آگے کیا بات آ رہی ہے؟ باجی اس میں یہی بات پتہ چل رہی ہے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے. وہ جس چیز کو جیسے چاہتا ہے ویسا کر دیتا ہے. جیسے یہاں پہ پانی کی بات ہوئی، کبھی پانی کو پتھر بنا دیا اور کبھی اسی پتھر سے جو ہے چشمے اللہ تعالیٰ نے نکال دیے. ٹھیک ہے، تو کیا عربک میں کہاں بتائی گئی ہے یہ بات؟ جی باجی. باجی یہ جو نیکسٹ لائن ہے وَتَوَدَّأَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ اسی میں وسلم دیکھیں، اسی میں اللہ کی کوئی تعریف بیان کی گئی نا اس کی قدرت کی. کیا؟ جی باجی فَسُبْحَانَ الْقَدِيرُ الَّذِي يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ. جی بالکل، جزاک اللہ خیر کثیر. جس کے لیے جو وہی چاہتا ہے کر دیتا ہے، ایک ہی چیز سے جس کے لیے جو چاہے بنا دے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. نیکسٹ دیکھتے ہیں ہم. یعنی اصل حکم جو ہے نا، ہمیں کیا پتہ چلا؟ اللہ ہی کا چلتا ہے، چیزوں پر قدرت اسی کی ہے. بہت ہی اہم بات ہے اپنے سیکھنے کے لیے. آج کے لیسن میں یہ ساری ان پہ غور کرتے جائیں، اپنی زندگی سے ان کو ریلیٹ آپ کرتے جائیں، اور بہت سی چیزوں کے جواب آپ کو ملتے جائیں گے انشاءاللہ. اور بہت سی چیزوں میں تسلی بھی ہوتی جائے گی انشاءاللہ. میرا نیکسٹ سوال جو ہے وہ ابتسام آپ سے ہے کہ حدیبیہ کے دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرنے لگے تو صحابہ کرام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیوں لپکے تھے؟ کیا جی وجہ السلام تھی؟ علیکم باجی جی. وعلیکم السلام. عربک میں جی وہ بتائیے. اس لیے کہ توضع النبی فی الحدیبیہ من اناء، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس لیے لپکے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانی ہے اور ہمیں پانی وضو کے لیے بھی چاہیے اور پینے کے لیے بھی چاہیے. فدہش الناس من شدت العطش، کیونکہ وہ پیاسے تھے. فماذا فعل اللہ لإرواء رسولہ والمؤمنین معه، جو ان کو سیراب کرنے والا تھا مومنوں کے انہوں لیے نے کیا کہا تھا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذرا ساتھ. ذرا حدیث پہ آئے نا، حدیث میں اس کا جواب اچھا جی، موجود ہے. اچھا نیچے ٹھیک ہے، جواب دیں مجھے. ٹھیک ہے. یہ پوری حدیث بتا دوں جی تو دیکھیں. عطش الناس یوم الحدیبیہ والنبی بین یدیہ لکوة فتوضأ فجهش الناس نحوه فقال ما لكم قالوا ليس عندنا ماء نتوضأ ولا نشرب إلا ما بين يديك فوضع يده بس في بس بس الركوة. بس بس ابتسام، آپ نے تو پوری کر دی. میں نے تو آپ سے کہا تھا مجھے صرف اتنا حصہ نکال کے دیں. پڑھا آپ بالکل ٹھیک رہی ہیں. آپ اس میں سے مجھے بتائیں جواب میرے سوال کا کیا ہے کہ وہ کیوں لپکے تھے؟ کیوں لگتی تھی؟ کیا کہا تھا انہوں نے؟ آپ نے بتایا ابھی. ذرا اس کا لفظی ترجمہ کر سکتی ہیں آپ؟
حدیث کا ترجمہ کر سکتی ہیں؟ جی جی. کریے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑے سے لائے تھے وہ, کیا ہوا تم کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا ہوا تم کو؟ تو کہنے لگے ہمارے پاس پانی نہیں ہے کہ ہم وضو کریں, اور ہمارے پینے کا پانی بھی نہیں ہے مگر جو آپ کے سامنے رکھا ہے. ہاں تو تو یہی آپ اس کا صلی اللہ آنسر علیہ وسلم نے ہے. اپنا ہاتھ اٹھایا. بس بس اچھا ٹھیک ہے. دیکھیے جی سوال جی اہم چیز ہے نا آپ لوگوں کے لیے, وہ ماشاءاللہ جواب آپ لوگوں کو آتے ہوتے ہیں, لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اتنا حصہ جواب کا نکالنا, جو میں جی ہر کلاس میں کوشش کر رہی ہوتی ہوں کہ آپ پک کریں کہ آنسر کہاں سے نکالا جائے گا سوال کا. تو جواب آپ نے اب نکال لیا ہے کہ وہ کیوں لپکے تھے, اس لیے کہ انہوں نے کہا تھا لیس عندنا نتودع ولا نشرب الا ما بین یدیک, ہمارے پاس پینے کے لیے بھی پانی نہیں ہے اور وضو کے لیے بھی نہیں ہے سوائے اس کے جو آپ کے ہاتھ سامنے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر کثیرا. ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے ترجمہ بھی کر دیا, بارک اللہ فی علمک. اچھا جناب نیکسٹ سوال ہم کرتے ہیں بطول اقبال سے. جی بطول پوچھیں آپ سے. بطول آپ کو آواز آ رہی ہے؟ اچھا جناب بطول کو آواز نہیں آ رہی. فرا ناز آپ سے پوچھے. فرا ناز آپ بتا پائیں گی؟ جی فرا. جی ٹھیک ہے, میرا نیکسٹ سوال آپ سے یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنے کا ارادہ نہیں بلکہ یہ تو چلیں آپ نے بتا دیا, ہماری ساتھی نے بتا دیا. مجھے یہ بتائیں کہ اس دن جو حدیبیہ کے دن جو مومنوں کی شدت کی جو پیاس تھی, شدید جو انہیں پیاس لگ رہی تھی, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی مدد کس طرح کی, بتا سکتی ہیں آپ؟ جی اور عربی میں بتاؤں میں؟ عربک میں بتائیے. دیکھیں اصل تو یہ کہ حدیث سے نکالے نا, عربک میں بتائیے کیسے مدد کی. جی تو ایکچولی جب صحابہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا فجعل الماء يثور بين أصابعه كأمثال العيون فشربنا وتوضأنا. جی 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 بالکل پیچھے سے لے سکتے ہیں. فوضع یدہ پھر في ركوتي. ٹھیک ہے, تو آپ نے کیا کیا, وہاں سے ہم شروع کریں گے نا جی کہ اپنا ہاتھ جو تھا وہ رکھا آپ نے اپنا ہاتھ پانی کے برتن میں, تو کیا ہوا تھا, پانی کیا ہونے لگ گیا تھا؟ پانی جو تھا وہ اس میں جو ابلنے لگا تھا, جو ایک پیالہ ٹھیک ہے, جو تھا صرف پانی پھر کا کیا تھا, ہوا جو تھا؟ انگلیاں اپنی ڈالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو اس سے پانی جو ہے ابلنے لگا اور وہ چشمے کی طرح ابلنے لگا. اور پھر اس طرح فشربنا وتوضأنا, تو صحابہ نے بتایا کہ ہم نے ان سے پیا بھی اور ان سے وضو بھی کیا. تو ماشاء اللہ صحابہ بالکل سے ٹھیک. پوچھا گیا تھا کہ کم کن تم, کتنے تھے تم؟ تو نہیں انہوں نے کہا یہ سوال نہیں, بس 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 اتنا, جتنا سوال پوچھے بس اتنا آپ نے جواب دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, جواب آپ نے بالکل درست دیا, بارک اللہ فیک میں. اب یہ سوال میں کسی اور ساتھی سے آگے پوچھتی ہوں. طاہرہ آپ بتائیں گی, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی 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 ٹیچر. عربک میں بتائے گا صرف اتنا حصہ. اس دن کتنے مومنین نے اس پانی سے اپنی پیاس بجھائی تھی اور وضو کیا تھا؟ كنا 100,000 لكفانا كنا 15 مئة. اتنا بھی کافی ہے. 15 مئة. ہاں جی, کنہ ہم تو نہیں بول رہے نا. 15 مئة. ہاں وہ تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم اتنے تھے, لیکن اصل میں وہ کتنے جی تھے؟ جی 1500 تھے. ٹھیک ہے, ٹھیک. ماشاء اللہ جزاک اللہ خیر کثیر, آپ نے بالکل صحیح جواب دیا. اچھا جناب اب ہم نیکسٹ سوال دیکھتے ہیں. یہ ہے آسیہ اکرم, آپ سے پوچھیں. آسیہ جی جی اس کے اندر جو یہ بات آ رہی ہے کہ فَمَتَى نَسْتَفِيدُ مِنْ قُدْرَةِ اللَّهِ وَمَتَى نَسْتَفِيدُ مِنْ خَزَائِنِ اللَّهِ, ترجمہ کر سکتی ہیں آپ اس کا؟ جی تو ہم کب اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھائیں گے؟ تو ہم کب فائدہ اٹھائیں گے اللہ کے خزانوں سے؟ بالکل ٹھیک, ماشاء اللہ. اچھا یہ بتائیے کہ آپ یہ جو سوال وہ کر رہے ہیں اور پیچھے سے اس بات کو لے کر آ رہے ہیں, تو آپ کے ذہن میں کیا خیال آتا ہے, اس سے کچھ خیال آتا ہے اس سوال کے جواب میں؟ جی یہی خیال آتا ہے کہ ان کا اللہ تعالیٰ پہ توکل بہت زیادہ تھا,
सहाबा का अब और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम का और अब तो वो हमारे बारे में बात कर रहे हैं ना कि हम कब उठाएंगे, तो फिर क्या कब उठा सकते हाँ, हैं, तो क्या हमारा करना भी चाहिए? तवक्कुल अगर अल्लाह ताला पे होगा, हम खालिस अल्लाह को पुकारेंगे तो इंशाल्लाह फिर अल्लाह की मदद आएगी हमारे लिए भी, और हम बिल्कुल। भी फिर अल्लाह के खजानों से फायदा उठा। ठीक है, बिल्कुल तवक्कुल और इंशाल्लाह और भी चीजें हम देखते जाएंगे। ये सवाल अपने ज़हन में रखिए कि हम कब अल्लाह के खजानों से फायदा उठाएंगे और हम कब अल्लाह की कुदरत से फायदा उठाएंगे, क्योंकि एक के बाद वो एक वाकया लेकर आ रहे हैं ना। पहला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहले मूसा अलैहिस्सलाम का लेकर आए हैं, फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाकया लेकर आए हैं, और अब वो एक तीसरा वाकया हमारे सामने आ रहा है असहाबुल ऐका का। इसको देखते हैं हम। असहाबुल ऐका के साथ क्या वाकया पेश आया था और उसकी क्या वजह थी? अस्मा ताहिरा, आप बताएंगी, अरबिक में बताएंगी कि असहाबुल ऐका के अस्सलाम साथ वालेकुम। क्या हुआ था? यहाँ पर आग का जिक्र वन्नारु खलक़हा अल्लाह तज़किरतन व मताअन लिलमुक़विन व इज़ नहीं, ये नहीं है इसका जवाब। इस्तअलत व नहीं नहीं, उरसिल। देखिए ये जवाब नहीं है इसका। मैं खास आपसे सवाल कर रही हूँ। आप सवाल को गौर से सुने। मेरा सवाल है कि असहाबुल ऐका के साथ क्या वाकया पेश आया था और क्यों आया था? कहाँ से निकालेंगी जवाब? देखें जरा आगे पीछे गौर से। ये तो यहाँ पर है वक़द अरसलल्लाहु नारा अला अस्हाबिल ऐकति लम्मा कफरू बिल्लाह। शाबाश, बस इतना ही जवाब है। वेरी गुड। तर्जुमा कर जी, सकती हैं इसका? तर्जुमा कर सकती हैं आप? यहाँ पर है और अल्लाह ने तहकीक भेजा, अल्लाह ने आग को असहाबुल ऐका की तरफ बावजह इसके कि उन्होंने अल्लाह के साथ कुफ्र किया, यानी अल्लाह के कुफ्र की वजह से जो आग थी वो उनके लिए नुकसान का बाइस बन गई। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। बहुत बिल्कुल दुरुस्त आपने बताया, जब उन्होंने अल्लाह का इनकार किया। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नेक्स्ट सवाल मैं आलिया अकबर आपसे कर रही हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आग से 2 काम लिए। कौन से 2 काम लिए और किस तरह लिए? एक काम तो अल्लाह ताला ने ये कि जिन जिन अस्हाबुल ऐका ने जिन्होंने इनकार किया था उनको जला दिया, लेकिन उसी आग से अल्लाह ताला ने जो मोमिनीन थे उनको बचा भी लिया था, उस एक ही आग से। अरबिक में पढ़िए। फ़अहरक़ल्लाहुल काफ़िरीन व अनजल मुमिनीन बिनारिन वाहिदतिन व अम्रि वाहिद। हाँ, ये शाबाश। बिनारी वाहिदतिन व अम्रिन वाहिद, इससे क्या समझा आपने? कि वो एक ही आग थी कि जिसने काफिरों को तो जला दिया लेकिन मोमिनीन को बचा लिया, बच गए वो उससे। वो हुक्म एक ही था अल्लाह का, उस आग को जो हुक्म था वो एक ही आग थी जिसको एक ही हुक्म मिला था। तो उस एक ही हुक्म की वजह से जो काफिर थे वो जल गए और मोमिनीन बच गए। कमाल है ना, सुभान अल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सुभान अल्लाह। क्या कमाल का काम किया, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जनाब, अब हम देखते हैं नेक्स्ट सवाल पूछते हैं अपने साथी से कि गजाला तारिक आपसे पूछते हैं। जी गजाला, आप ये बताएंगी कि यहाँ जो आ रहा है ये है ना, वअशरल कुफ़ारु नारन अज़ीमतन लिइहराक़ खलील इब्राहीम, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो आग जो थी वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो मामला है, चलिए इसको देखते हैं। तो इस आग से अल्लाह ताला ने किस तरह काम लिया, क्या किया अल्लाह ने इस आग के साथ? कौन बताएगा आप में से? आग को गजाला गजाला तारीख तारिक, आप बताएंगी? यानी असाब को, क्योंकि उन्होंने अल्लाह की नाफरमानी करी तो उनको तो भस्म कर दिया, जला दिया, उनके माल असबाब और सबको। और जबकि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उसी आग में उनको लिए उनको गुलजार बना दिया। क्या और कहा? अरबिक में बताया करें ना, मैं तो आप लोगों से अरब चाहती हूँ, मुख्तसरन अरबिक में जवाब दें। क्या किया अल्लाह ने, क्या कहा? मुझे उस समय मेरी आंखें सब दर्द हुई थी, मुझे सब मिल चले नहीं रहे।
چلیں کوئی بات نہیں، آپ سنیے، ہم کسی اور ساتھی سے پوچھتے ہیں. ہیرا میں جواد آپ بتاؤں؟ بتائیں گی؟ جی ہیرا آپ بتائیں گی؟ میں بتاؤں یس میری کیا میم. مجھے جی مل گیا. بتائیے. اللہ اللہ نہیں اب ہیرا کو بتانے دیں، اب ہیرا جواد کو بتانے دیں. جی ہیرا بتائیے. میم اللہ تعالیٰ نے آگ جو تھی وہ ٹھنڈی کر دی تھی. وغیر حالها بقدرته من الضرر الى النفع ومن الحلاك الى النجاة وبقيت بقدرة الله تشتعل ولا تحرق وانقلبت فورا من الحرارة الى البرودة. دیکھیے میں نے پوچھا اللہ نے کیا کیا، کیا کہا آپ کو، مختصر سے جواب جی دینا، میں آپ کے بتاؤں؟ سامنے ہے. میں نہیں بتاؤں کوشش بات کرنے جی؟ دیں ان کو کوشش کرنے دیں، وہ بتا رہی ہیں. جی ہیرا بتائیے کیا کہا اللہ نے. قلنا ہم نے کہا. جی جی کن کا مائک کھلا ہے؟ سمرین آپ بتائیے. قلنا یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، اور ہم نے کہا اے آگ ہو جا ٹھنڈی اور سلامتی ہو ابراہیم پر. بس اتنا سا اللہ تعالیٰ نے کام کیا، اور وہ کمال کا کیا کام کیا کہ آگ کو کیا کہا کہ ٹھنڈی ہو جا، اور ابراہیم سلامتی کر دی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ. اب اسی کو آگے دیکھتے ہیں تھوڑا سا، بیکاز یہ بہت اہم بات ہے. یہاں جو بات آ رہی ہے نا، اس کو اور دیکھتے ہیں آگے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب یہ کام کیا تو اس آگ نے اپنی خاصیت کو تبدیل کیا نا. کیسے تبدیل کر لی تھی آگ نے خاصیت؟ یہاں پر آگے یہ بات ہو رہی ہے کہ اس آگ نے اپنی خاصیت کو تبدیل کر لیا تھا. خالدہ زبیر آپ بتائیں گی کیا ہوا تھا؟ جی جی اللہ تعالیٰ نے آگ کی خاصیت چینج کر دی، اس کی ہیٹ کو چینج کر کے کول بھی ایسا کیا کہ جو سلامتی والی ٹھنڈک تھی، اور وہ آگ میں جلانے کی صلاحیت بھی لے لی، اور آگ کو ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈا اور سلامتی والا بنا دیا. تو ذرا سے عربک میں پڑھی نا کہ کیا کیا. اوکے. فَأَمْرَ اللَّهُ النَّارَ مُبَاشِرَةً وَغَيَّرَ حَالَهَا بِقُدْرَتِهِ مِنَ الضَّرَرِ إِلَى النَّفْعِ وَمِنَ الْهَلَاكِ إِلَى النَّجَاةِ وَبَقِيتُ بِقُدْرَةِ اللَّهِ تَشْتَعِلُ وَلَا تَحْرِقُ وَانْقَلَبَتْ فَوْرًا مِنَ الْحَرَارَةِ إِلَى الْبَرُودَةِ مَعَ السَّلَامَةِ. سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات ہے نا. ترجمہ بتاؤں اس کا؟ نہیں آپ اب تھوڑا سا چلیے سمجھ، ماشاء اللہ آپ نے وہ ترجمہ پہلے بتا دیا تھا اور یہ بتا دیا. اب آپ بتائیں اس کو پڑھ کے محسوس کیا ہوتا ہے؟ اس سے پڑھ کے یہ محسوس ہوتا ہے کہ تمام قدرت، تمام طاقت اللہ کے لیے ہے، اور جب بندہ متوجہ ہو کے اللہ سے دعا مانگتا ہے، جیسے اس میں بتا رہے ہیں نا کہ لقد توجہ ابراہیم بکلیتہ الی ربی، تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف پوری مکمل یقین اور مکمل توجہ کے ساتھ دعا مانگی جاتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے مظاہر کا مظاہر ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ دکھلاتا ہے کہ وہی آگ جو جلاتی ہے وہ ٹھنڈک بن جاتی ہے اور سلامتی بن جاتی ہے، اور وہی آگ جب اللہ کا غضب ہوتا ہے تو لوگوں کو جلا کے بھی بھسم کر دیتی ہے. تو اللہ کی قدرت ہم پہ کھلتی ہے. اور ساتھ ہی بلکہ مجھے یہ بھی یاد آتا ہے، آئی ایم ناٹ شیور کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے میرا خیال سے یہی دعا پڑھی تھی، حسبی اللہ لا الہ الا جی هو علیہ ملتا ہی توکلت وہو بالکل. رب العرش آپ دیکھیں العظیم. ابراہیم علیہ السلام کی ایک خاص بات یہاں کیا بتائی جا رہی ہے. چلیں ہم کسی اور ساتھی سے پوچھتے ہیں کہ ان میں کیا خاصیت تھی. سحر شنساری آپ بتائیں گی کیا یہ معاملہ ہوا کیوں ان کے ساتھ، اللہ نے اتنا کرم کیوں کیا، کیا وجہ بتا رہے ہیں یہ؟ کیونکہ باجی وہ صرف ایک اللہ کے سہارے ہی باقی ساری چیزوں کو چھوڑ کے، نہ ان کے ماں باپ، نہ ان کے بہن بھائی، نہ ان کے قبیلے والے، کوئی بھی نہیں تھا، لیکن صرف انہوں نے اللہ پہ توکل کیا، اللہ پہ بالکل پورے یکسویت سے ایمان لے کر آئے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی مدد فرمائی. ساری اخلاص کے توجہ کس کی طرف تھی ان کی؟ بس صرف اللہ سارا تعالیٰ رجحان اللہ کی طرف تھا. جی. ایسا انسان اگر دنیا میں کرے تو کیا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کرم نہیں کرے گا اپنا؟
جی ضرور اور کرے گا. یقین اللہ ہونا تعالیٰ کہتا چاہیے ہے نا. نا کہ تم مجھے پکارو، میری مدد حاصل کرو، میرے دین کے کام کے لیے آسانیاں پیدا کرو، تو میں تمہارے دین کے کام کے لیے آسانیاں پیدا کروں گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہ ایمان، یہ توکل، یہ اللہ پر یقین عطا فرمائے. ہم اگر ہمیں انسانوں کو یہ یقین، یہ توکل حاصل ہو جائے نا، تو یہ جو ڈپریشنز ہے نا، اور یہ جو مایوسی ہے نا، اور یہ جو غم ہے، اس سے انسان نکل آئے. اچھا دیکھیں، آپ نے کبھی محسوس کیا کہ آگ جو ہے نا، ایک تو آگ ہوتی ہے، بلکہ میں تو چاہوں گی کہ آپ آگ پر تھوڑا سا ریسرچ کریں، تھوڑا سا ریسرچ ورک کریں آگ پر، کیونکہ آگ کی بہت بات ہے نا کہ اللہ نے آگ تھی، یہ نہیں کہا کیا کہ آگ کو کہا بجھ جا، اس کو کہا ٹھنڈی ہو جا. یعنی الفاظ اس طرح کے ملتے ہیں نا ہم نے، یعنی وہ آگ ہے لیکن وہ ٹھنڈک دے رہی ہے، سلامتی دے رہی ہے، وہ ان کے لیے مشکل پیدا نہیں کر رہی جو عام انسان کے لیے وہ آگ کرتی ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ انسان بعض اوقات کسی ایسے ماحول میں ہوتا ہے، کسی ایسی جگہ ہوتا ہے، اس کے آس پاس ایسے حالات ہوتے ہیں، اس کو لگتا ہے گویا وہ جل رہا ہے، تنگ ہو رہا ہے، اس کے حسد کی آگ ہوتی ہے آس پاس والوں میں، بہت اندیکھی آگے بھی ہوتی ہے نا. تو اگر اللہ پر یقین ہونا تو اللہ تعالیٰ اس سارے ماحول میں انسان کو اس کے لیے ٹھنڈک پیدا کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہمیں وہ یقین کامل عطا کر دے، اور ہمارے لیے ماحول اور آس پاس کے تمام چیزوں کو پرسکون ٹھنڈک میں بدل دے. کیونکہ ٹھنڈک دیکھیں ایک ایسی بدلی تھی، ایسی نہیں تھی جو تکلیف دینے والی ہو. ٹھنڈک بھی تو تکلیف دہ ہوتی ہے نا بہت زیادہ، لیکن وہ آگ ان کے لیے خوشی کا باعث، آسانی کا باعث، زندگی دینے کا باعث بن گئی تھی. الحمدللہ، اللہ اکبر. چلیں، میں چاہوں گی کہ آپ سب ایک دفعہ درود پڑھیں اپنے دل میں. اللہم صلی علی محمد، درود ابراہیمی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بات آئی ہے اور ابراہیم علیہ السلام کی بات بھی آئی ہے. اور میں دوبارہ ری جوائن کرتی ہوں، مجھے کچھ ساؤنڈ میں مسئلہ آ رہا ہے، اتنی دیر میں آپ درود پڑھیں اور انشاءاللہ پھر میں کنٹینیو کرتی ہوں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. جی، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ کیا میری آواز آ جی رہی ہے؟ باجی بالکل ٹھیک آ رہی ہے الحمدللہ. جی آ رہی ہے بالکل. الحمدللہ. چلیں جی آگے چلتے ہیں، نیکسٹ سوال دیکھتے ہیں ہم. ایک اور ہم یہ کام کرتے ہیں، ایک تو ہم آگ کے حوالے سے آپ اگر ضرور ریسرچ کریں اور دیکھیں تاکہ آپ اس چیز کو محسوس کریں کہ اس قدر شدید تکلیف دینے والی اور جلا دینے والی چیز اللہ تعالیٰ کیسے اس کی خاصیت بدل دیتا ہے، اس کی قدرت انسان کو محسوس ہوتی ہے نا. ایک اور کام ہم یہ کرتے ہیں کہ قرآن میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو ذکر ہے جہاں پر آتا ہے تو ان کی کیا صفات بتائی گئی ہیں. آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے پاس کالم بنا لیں، ایک طرف ان کی ابراہیم علیہ السلام کی صفت لکھیں، آگے سورت اور آیت کا نمبر لکھیں. آپ چیٹ میں بھی کچھ لکھ کے ابھی بتا سکتے ہیں کہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی فوری آ رہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ بات فرماتا ہے تو وہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے کیا الفاظ آتے ہیں. جی حنیف، بالکل. اواب، منیر، بالکل بالکل بالکل. الحمدللہ. بہت سے ایسے نام آتے ہیں نا، حنیفہ مسلمہ. جی، اور اب آپ ماشاءاللہ کچھ تو لکھ رہے ہیں، بہت سے جواب آ رہے ہیں. میرے اتنا وقت نہیں ہے میرے پاس سارا پڑھنے کا. آپ اپنے پاس وہ سارے نام لکھیں اور وہ آیت اور سورت کے ساتھ لکھیں، اور پھر دیکھیں کہ اللہ نے ان کو خود یہ نام دیے ہیں، کس قدر انہوں نے قربانیاں دی اور اللہ نے کسی قربانی کو ان کے ضائع نہیں کیا. رہتی دنیا تک ہمیں ان پر درود بھیجنا ہے، نماز میں لازم ہے ہم پر. اور رہتی دنیا تک جب ہم قرآن پڑھیں گے ان کا ذکر اتنے ہی اچھے الفاظ میں کریں گے الحمدللہ. اور ان کے پیروکار ہمیشہ یعنی ہم سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے لیے خاص دل میں ہمارا مقام ہے نا، اللہ نے پیدا کیا ہے وہ. تو جو اللہ کی خاطر قربانیاں دیتے ہیں نا، اللہ ان کے رتبے بھی بڑے کرتا ہے، ان کے نام بھی باقی رکھتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں نام جو ہیں وہ صرف اولاد سے چلتے ہیں، کسی اور چیز سے چلتے ہیں. نام کام سے چلتے ہیں.
کام ہی ان کے ایسے تھے. پھر اللہ نے اولاد بھی ایسی نصیب کی اور نسلوں تک خیر باقی رکھی. الحمدللہ. آگے آتے ہیں جی ہم. اب ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ قرآن کی آیت کی سے دلیل دیں کہ جو آسمان اور زمین کی پیدائش ہے وہ لوگوں کی پیدائش سے بڑی ہے. کون وہ آیت پڑھے گا اور بتائے گا؟ جی طاہرہ یاسمین آپ بتا سکتی ہیں؟ جی جی جی. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ٹھیک ہے سورة غافر. جی آیت نمبر 8 57. 57. ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر کثیر. نیکسٹ سوال دیکھتے ہیں کہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق تو بہت بڑی چیز ہے، انسان کی پیدائش سے بھی زیادہ بڑی پیدائش ہے. لیکن آگے وہ دیکھیں وہ جو ہمارے مصنف کا طریقہ ہے نا کہ وہ گریجولی چیزوں کو بڑھاتے جاتے ہیں اور ایک کمپیریزن لے کے آتے ہیں. اب وہ کمپیئر کر رہے ہیں کہ آسمانوں اور زمین سے بڑی تخلیق کسی اور چیز کی، یعنی انسان سے بڑی ان کی اور ان سے بڑی کسی اور کی. امت الرقیب آپ بتائیں گی کہ وہ کیا ہے؟ عربک میں بتائیں گی؟ جی امت الرقیب. بھائی کون نہیں ہو رہا؟ ارم عائشہ آپ بتائیں گی؟ جی. وخلق الملائكة أكوى وأعظم من السماوات والأرض. جی آگے. کے بعد خلق جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وحملة العرش أعظم من السماوات والأرض وأقوى. والارض والاقوا. ٹھیک ہے. اچھا شروع سے آپ نے پڑھا تھا وخلق الملائکۃ اقوا. ٹھیک ہے یہاں پہ تھوڑا سا آپ چیک کر لیجیے گا. جزاک اللہ خیر کثیر. بالکل درست. اچھا جناب اب ہم دیکھتے ہیں کہ اب آپ فرشتوں کے بارے میں ذرا دیکھیں کہ ان کی کتنی ان کی ہیبت اور بڑائی یہاں پہ لے کر آ رہے ہیں نا، ہمیں احادیث سے باتیں پتہ چلتی ہیں. نیکسٹ میرا سوال جو ہے وہ شیبہ انصاری آپ سے ہے. شیبہ آپ بتائیں، آپ جواب دیں گی؟ آواز آ رہی ہے جی آپ کو؟ السلام علیکم. جی جی السلام. اچھا جی یہ بتائیے کہ عربک میں بتائیے گا کہ جبرائیل غور سے سنیے گا اور صرف مجھے اتنا ہی حصہ بتائیے گا کہ جبرائیل علیہ السلام کے 600 پروں میں سے صرف ایک پر کے صرف ایک ریشے کی کیا قوت بتائی گئی ہے؟ دیکھیں وبطرف جناحه رفع خمس قرية من قرية قوم لوط إلى السماء ثم قلبها. فهذه قوة ريشة من جناحه. ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر کثیر. وبطرف جناحه رفع 5 قرى من قرى قوم لوط إلى السماء ثم قلبها فهذه قوة ريشتي من جناحه. ٹھیک. تو اب اس سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ ترجمہ کون کرے گا؟ کوئی اور ترجمہ بتائیں. ادیبہ آصف آپ بتائیں گی کیا پتہ چل رہا ہے اس سے ان کے پروں کے بارے میں اور کیا قوت پتہ چل رہی ہے؟ ادیبہ انہوں نے اپنے پر کے ایک کنارے سے قوم لوط کی 5 بستیوں کو زمین سے اٹھا کر آسمان پہ لے جا کر پٹک دیا تھا. یہ ان کے ایک پر کے ایک کونے کی قوت تھی. جی ایک پر کے ایک بال کے ریشہ جو ہے نا بالوں کے لیے آتا ہے نا، ایک بال جو تھا نا اس میں یہ ہے تو سوچیں جو 600 پر ہیں ان میں کتنی قوت ہوگی. سبحان اللہ. اللہ اکبر. اور انسان دیکھیں یہ پڑھنے سے ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے، انسان اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتا ہے نا، لیکن جب وہ یہ سوچنے لگتا ہے کہ اس سے اوپر 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 کتنے اور ہیں تو اس کی پھر کس چیز پہ اثر پڑتا ہے؟ ذرا تکبر کم ہونے لگتا ہے، تھوڑا سا عاجزی آنے لگتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عاجز مزاج بنا دے. چلیں جی سائمہ ناز آپ سے پوچھتے ہیں. جبریل علیہ السلام کی قوت ہمیں سمجھا کر
مصنف کیا نقطہ واضح کر رہے ہیں عربک میں بتائیے. وَإِذَا كَانَتْ هَذِهِ قُوَّتُهُ فَكَمْ تَكُونُ قُوَّةُ خَالِقِهِ الْكَبِيرِ الْمُتَعَالِ. کبیر المتعال ترجمہ کبیر کیجیے. اور اگر یہ ہے قوت جبرائیل علیہ السلام کی تو کیا ہوگی قوت ان کے خالق کی جو بہت بڑا اور بہت بلند ہے. بالکل درست. ٹھیک ہے, ابھی تک جو کچھ پڑھا ہے اس حوالے سے کوئی بات ذہن میں آ رہی ہے, کہنا چاہیں گی؟ جی باجی, بس الحمدللہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور بڑائی ہے, اس کا جب ہم واقعی یہ چیزیں پڑھتے ہیں تو پھر اللہ کے سامنے جھکنے کا اتنا دل چاہتا ہے. اور یہ جو ہماری ایگو پرابلم ہوتی ہے, الحمدللہ جب سے قرآن سے کنیکٹ ہوئی ہوں تو جتنی اللہ کی معرفت آتی جا رہی ہے تو وہ ایگو پرابلم نا بہت اندر سے ختم ہوتی جا رہی ہے, اور اس سے زندگی میں بہت خوشیاں آ رہی ہیں. کیونکہ جب ہمارے اندر انا ہوتی ہے نا تو پھر ہمیں اس سے بہت دکھ بھی ملتا ہے. تو ہم جتنا جھکتے جاتے ہیں اتنا ہماری زندگی میں خوشی آتی جاتی ہے. تو یہ سب پڑھ کے جو ہے, جو اس کا ایک سائڈ افیکٹ ہے وہ یہ کہ الحمدللہ زندگی شکر سے اور خوشیوں سے بھرتی جا رہی ہے. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ عافیت سے رکھے, آپ سب کو, اور آمین. سکون اور سلامتی کی زندگی یہاں پہ بھی حاصل ہو اور آگے بھی. چلیں جی, امرین ندیم آپ سے سوال کریں. اس لیے پوچھ لیتی ہوں کہ کبھی مائک آن ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے. جی امرین آپ سے سوال کریں. چلیں جی, آپ سے سوال کرتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ میکائیل علیہ السلام کے ذمے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کام لگایا ہوا ہے, اور کیا آپ نے کبھی اس کو ایسے سوچا تھا جو یہاں جس طرح انہوں نے بتایا ہے؟ آپ پہلے ان کا کام بتائیے پھر آگے اپنی فیلنگ بتائیے. جی باجی, یہاں پر بتایا ہے عربک میں وَمِکائیل بِأَمْرِ اللَّهِ یَکِیلُ الْمِیَاهُ وَالْأَرْزَاقُ لِلْخَلَائِقِ, یعنی وہ مخلوق کے لیے اللہ کے حکم سے رزق تقسیم کرتے ہیں اور بارش برساتے ہیں. اس میں یہ بتائیں, یہاں جو بتایا نا وہ دیکھیں الفاظ وہ بتائیں, ذرا ترجمہ کریں نا, بڑی خوبصورتی سے انہوں نے کیا ہے. حکم کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ یکیل المیاں, تولتے یا ناپتے ہیں, ٹھیک ہے, اور پانی اور رزق مخلوق کے لیے پرووائڈ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اور وَمِکَائِلُ بِأَمْرِ اللَّهِ, اللہ کے حکم سے. اچھا, اب یہ بتائیے کہ یہ کبھی آپ نے سوچا ان کے کام کے بارے میں کہ میکائیل کا یہ کام ذرا امیجن کریں, کچھ خیال آتا ہے ذہن میں؟ بس یہی آتا ہے کہ مطلب ہم لوگوں کو جو کچھ بھی ملتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ملتا ہے, اور جتنا اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے اور فرشتوں کے سپورٹ کر دیا ہے تو وہ مطلب امانت داری کے ساتھ ہی ہم تک پہنچاتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے وہ ہمیں ضرور ملتا ہی رہتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرین میں آپ سے سوال کرتی ہوں, آپ نے سلام کیا ہے, کیا آپ کے علم میں ہے کہ کتنی مخلوق ہے, کتنی اقسام ہے, کتنی جگہوں پہ رہتی ہے؟ کیا یہ سب معلوم ہے؟ آپ پرووائڈ کر سکتے ہیں, میں پرووائڈ کر سکتی ہوں سب کو یہ سب کچھ؟ نہیں, بے شک نہیں, بے شک یہ تو ایسی چیز ہے جس کا علم صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہی ہے کہ اس نے اپنی مخلوقات میں کتنی مخلوقات پیدا کی اور ان کا رزق بھی کتنا پیدا کی. یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہی معلوم ہے, اور ہمارا علم تو بہت ناقص ہے. اور دوسری بات یہ کہ آپ جو یہ پوچھ رہی تھی نا کہ ہم نے کبھی سوچا کہ رزق اور یہ جو ہے کہ واقعتاً ہم نے کبھی سوچا نہیں, ہمیں تو بس رزق مل جاتا ہے. اور یہ جو ناپ تول کی بات ہے نا کہ وہ ایک اندازے سے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ دے رہا ہے میکائیل علیہ السلام کو معمور کیا اس کام پہ, تو اگر کسی کا رزق کم ہے یا کسی کا رزق زیادہ ہے, کیونکہ اس کا رزق اگر کم ہے تو اس کے لیے وہ اتنا ہی مناسب تھا. وہ ہمیں لگ رہا ہے کہ کم ہے یا ہمیں لگتا ہے کہ زیادہ ہے, لیکن اگر زیادہ مل جاتا تو انسان شاید مزید گھمنڈ میں پڑ جاتا, اس کو اور کی تلاش رہتی. تو اگر انسان اس چیز پہ راضی رہتا نا کہ رزق جتنا ملا ہے, یہ پانی ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے, کیونکہ ان ساری رزق اور پانی اور ہر چیز کا ہم سے سوال ہونا ہے نا. کیا کوشش نہیں کرنی چاہیے رزق تلاش کرنے کی؟ بالکل بالکل کوشش کرنی چاہیے, لیکن اس پہ راضی بھی رہنا چاہیے. ہاں, بہت اہم بات کی, شاباش آپ نے, کہ اللہ کو پتہ ہے وہ کوئی غافل تھوڑی ہے مجھ سے اور آپ سے اور کسی سے. وہ اور رزق میں تو سب طرح سے چیزیں آ جاتی ہیں نا, انسان کی جتنی نیڈز ہیں وہ جب دینا چاہے گا دے گا. جیسے ایک ماں کو پتا ہوتا ہے نا میرے بچے کے لیے اگر اس کو زیادہ پیسے دے دوں گی تو یہ اڑا دے گا یا اس کو غلط یوز کرے گا,
تو بالکل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات تو بہت علم والی ہے نا، اس کو پتہ ہے تدبیر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے نا کہ وہ تدبیر کرنے والا ہے، ہماری مدبر ہے، اس کو پتہ ہے کہ اگر زیادہ مل جائے گا تو انسان اور گھمنڈ میں پڑ جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، چلیں ہم اب کچھ ہاتھ نیچے سے لیتے ہیں، اب اوپر سے لے رہے تھے، ذرا نیچے سے اٹھانے شروع کرتے ہیں، بہت سے ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ زینت کیسر، آپ جواب دینا پسند کریں گی؟ جی کیا باجی آپ کو کی آواز آ رہی ہے؟ اچھا جی جناب، زینت آپ یہ بتائیے، عربک میں بتائیے گا کہ جو اسرافیل ہے، اسرافیل علیہ السلام کی ایک پھونک کتنی جاندار ہے، اور اس سے ان کی طاقت کا کیا سمجھ میں آتا ہے؟ وإسرافيل وإسرافيل بنفخه واحدة منه يسحق من في السماوات والأرض بنفخة ٹھیک ہے، أخرى. ٹھیک ہے، یہ تو ایک ہی نفخے کی بات ہے نا، بس ایک ہی نفخے کا میں نے پوچھا تھا، تو کیا 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 پتہ چلا اس سے، کیا ترجمہ ہے اس کا؟ ایک ہی وہ کیا ہوگا؟ اسرافیل علیہ السلام ایک ہی سور سے، اسرافیل علیہ السلام کی ایک ہی پھونک سے بے ہوش ہو جائیں گے جو بھی آسمانوں اور زمینوں میں ہیں۔ اچھا آپ یہ بتائیں، سوچیں ذرا، اب میں ساری ہوں کہ امیجن کریں، ہم کبھی پھونک مارتے ہیں، کتنی پھونک مار لیتے ہیں؟ بہت بھی زور لگا لیں تو ایک وہ ہوتا ہے نا، پھونک مار کے بازو کا تو کوئی غبارہ بلو کرنا ہوتا ہے یا پھلانا ہوتا ہے تو اس میں ہانپ جاتے ہیں، لیکن ان کی ایک ہی پھونک سے سب ختم ہو جائیں گے۔ کتنی قوت والا مخلوق ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے واقعی بہت ہی قوت و طاقت دی ہے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، اتنی ڈیٹیل سے نہ سوچا تھا نہ پڑھا تھا، اور واقعی ان کی پاور محسوس ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اس سے بھی زیادہ۔ بالکل، اور اللہ یہ سارا بتانے کا مقصد یہی ہے نا کہ جب جو ایسی طاقتور اور قوی مخلوق ہے تو اللہ کے بارے میں پھر کیا سمجھ میں آتا ہے؟ کون شیئر کرے گا آپ کو؟ آپ دیکھیں وہ گریجولی لے کے چلے، انسان سے اوپر آسمان ہو، زمین، پھر اس کے بعد فرشتے، اور فرشتوں کی ایک قوت بتاتے جا رہے ہیں، تو ایک چھوٹا سا حصہ بتا رہے ہیں نا۔ اللہ کے بارے میں کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ کیا شیئر کریں گے؟ ہما انیس آپ کو شیئر کریں گی؟ ہما انیس کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی میم۔ رابع، نادر آپ کا مائک آن ہے، آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ جی میم، مجھے یہ بات اس سے سمجھ آئی ہے کہ ہم نے اپنے مالک کو، اپنے خالق کو بہت ہی فور گرانٹیڈ سمجھا ہوا ہے، مطلب ہم بہت لٹرل میننگ میں چلتے ہیں، ہم اس کو، اس کی پاور کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے کہ ایک ہمارا مالک ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اور وہ کس طرح سے ہمارے سسٹم کو چلا رہا ہے۔ تو یہ جتنا بھی ابھی تک اسٹڈی کیا ہے، اس میں اوور آل اللہ تعالیٰ کی قدرت کی سمجھ آتی ہے کہ وہ کتنا بڑا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے، مطلب ایک سیم چیز سے وہ اس سے ہمیں نقصان بھی پہنچا سکتا ہے، فائدہ بھی دے سکتا ہے، لیکن ہمارا اصل میں توکل نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ پہ، ہمیں یقین نہیں ہوتا کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو بیسیکلی اس سے مجھے تو یہی چیز سمجھ آئی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا کنیکشن ہے نا، وہ بہت زیادہ ہم نے مس کر دیا اس کو اپنی لائف میں، ہم اس سے بہت دور کہیں نکل چکے ہیں، اور ایسے لگتا ہے جیسے کہ ابھی تک کی ساری لائف بالکل بلائنڈلی ہم نے گزاری ہے، کہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں کرنا کیا، ہمارا مقصد کیا ہے، اپنے خالق کو تو پہچانا ہی نہیں ہے، تو پھر ہم باقی لوگوں کو کس طرح سے پہچانیں گے؟ تو اس لیے مجھے ایسا میں لگتا آج ہے کہ کل kindness- میں آج کل یہاں یو ایس میں ہوں، تو یہاں بہت ٹریولنگ کرنے کا ہمارا موقع ہو رہا ہے، اور میں پچھلے دنوں ہم کسی جگہ گئے ہوئے تھے، وہاں پر ہم کچھ سب لوگ تھے، تو ادھر بہت پانی اور خوبصورتی، اللہ کے مناظر دیکھ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کائنات دیکھ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ یاد آتا ہے نا، اور ایمان بڑھتا ہے۔ تو میں پانی کو دیکھ رہی تھی کو، اور اس کو، اور آس پاس لوگ جو تھے وہ کچھ جو مین میڈ عمارتیں ہیں اور ان کو مینار کو، ٹاورس کو دیکھ رہے تھے، تو وہاں ہم بات کر رہے تھے، تو میں ان کو کہہ رہی تھی کہ یہ تو انسان نے بنایا ہے نا، آپ یہ دیکھیں جو اللہ نے پانی بنایا، اللہ نے جو یہ بنایا ہے، یہ تو دیکھیں نا، اتنا ہم بنا سکتے ہیں۔ تو وہاں یہ بات ہو رہی تھی کہ آپ تو چل پڑتی ہیں پانی دیکھنے، اور ہم تو عمارتیں دیکھنے آئے ہیں۔ تو میں سوچتی ہوں کہ ہم انسان کی بنائی ہوئی چیزوں سے کتنا فیسینیٹ ہوتے ہیں نا، مطلب کیونکہ ہم آج کل یہ پڑھ رہے ہیں نا مسلسل، اور میں خود بھی اس سے گزر رہی ہوں، تو میں بہت زیادہ محسوس کر سکتی ہوں کہ ہم کتنا فیسینیٹ ہوتے ہیں بلڈنگ سے، کتنا فیسینیٹ ہوتے ہیں چیزوں سے،
لیکن جب ہم اللہ کی کائنات کی طرف دیکھتے ہیں تو کیونکہ وہ اتنی ابنڈنٹ ہے، اتنی زیادہ ہمارے آس پاس پھیلی ہوئی ہے کہ ہم اس کی کوئی خلاقیت کو محسوس ہی نہیں کر پاتے. روزانہ دیکھتے ہیں تو عادی سے ہو جاتے ہیں. تو ہمیں اس ریوائول کی ضرورت ہے. جب بھی ہم کہیں جائیں، آپ دیکھیں آپ اپنے گھر سے نکلتے ہیں نا، یا اپنے گارڈن میں جاتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کے ٹیرس میں یا آپ کے گھر میں ایک گملہ رکھا ہوا، اس پھول کو غور سے دیکھا کریں. وہ پھول اللہ کی بنائی ہوئی ایسی تخلیق ہے جو میں اور آپ نہیں بنا سکتے. چاہے کتنی بھی پینٹنگز کر سکیں، خوشبو تو نہیں ڈال سکیں گے نا. تو الحمدللہ ہر بات پہ اللہ کو یاد کریں نا ہم، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انشاءاللہ ہمارا ایمان اس سے تازہ ہوگا. اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ہم بہت بھول چکے ہیں اور بہت ادھر ادھر نکل گئے ہیں. اور یہ ساری جو ہم بیٹھ کے آپس میں تذکیر اور یاد دہانی کراتے ہیں، یہ ایک کوشش ہے کہ ہم واپس پلٹیں اور پلٹائیں. جزاکم اللہ خیر کثیرہ. آگے چلتے ہیں جی. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر آگے مصنف جو ہیں وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمانوں، زمین اور فرشتوں سے بھی بڑی کوئی چیز ہمیں عطا کی ہے. تو آپ میں سے مجھے کون بتائے گا؟ ہما طاہر آپ بتائیں گی کہ وہ کون سی چیز ہے جو عربک میں مجھے بتائیے کہ جو یہ بتا رہے ہیں کہ آسمانوں، زمین اور فرشتوں سے بھی بڑی ہے. جی باجی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. فہذی قوتی نفخته فکم تکون قوتی بدنه وکم تکون قوتی خالقه الکبیر المتعال وکذالک اللہ عز وجل اعطانا الاسلام. یہ اسلام کی قوت انہوں نے بتائی ہے کہ وہ فرشتوں سے بھی اور زمین اور آسمان کی جو ہے نا اس عظمت سے بھی بڑی ہے. تو پھر آپ کہاں سے بتائیں گی مجھے جواب؟ تھوڑا سا فوکس کرنا چاہ رہی ہوں آپ کو. کہاں سے جواب ہے اس کا جو میں نے سوال کیا تھا؟ جی بتائیے. وَكَذَلِكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ آتَانَا الْإِسْلَامَ أَقْوَى مِنَ الْمَلَائِكَةِ. بس اتنا ہی ہے، کذالک بھی نہیں. اللہ عز وجل آتانا الْإِسْلَامَ أَقْوَى مِنَ الْمَلَائِكَةِ فَحِينَمَا نَكُونُ. بس جزاک اللہ خیر کثیرہ. اس لیے کہ دیکھیں سوال کو ہم نے اگر پک کر کے اتنا ہی جواب دیا. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ہم بہت چھوٹے چھوٹے سوال بناتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ہی لائن سے بعض اوقات ہم 2-3 سوال بناتے ہیں کہ اتنا سے اسپیسیفک حصہ آپ پک کر کے جواب نکالیں اور سیکھیں. کیونکہ یہ بھی ایک تبلیغ کا بہت اہم نقطہ ہے کہ ہم فوکس اور مختصر اتنی بات ہمیں کرنی چاہیے. جنرلی میں ایک بات کر رہی ہوں کہ ہم لوگ کہیں بیٹھتے ہیں تو اتنی لمبی لمبی باتیں اور ادھر ادھر کی اور تمہید اتنی باتیں کہ آج کی جو جنریشن ہے نا ہماری، وہ ایک چند سیکنڈ کی بات سننا چاہتی ہے، 1 منٹ کی بات سننا چاہتی ہے. اگر آپ ذرا سا ادھر سے ادھر نکلتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں بہت لمبی بات ہے، ہم نے نہیں سننی. تو اس لیے ہم نے یہ سیکھنا ہے. اور آپ نے جب خود بھی سننا ہے تو چھوٹے چھوٹے سوال بنایا کریں، بہت چھوٹے چھوٹے سوال، اور چھوٹے چھوٹے بریکٹس ڈالا کریں کہ اتنا سا جواب ہے اس کا، اتنا سا جواب ہے. میں مسلسل یہ کچھ عرصے سے کوشش کر رہی ہوں کہ چھوٹے چھوٹے سوال آپ سے آنسر دوں. حالانکہ جواب آپ کا پورے میں سے نکل ہی آ رہا ہوتا ہے، لیکن تھوڑا سا اور فوکس کرنے کی کوشش ہوتی ہے. امید ہے آپ اس کو بالکل مائنڈ نہیں کریں گے. بعض اوقات میں آپ کو کہتی ہوں کہ نہیں آپ کا جواب تو ٹھیک ہے لیکن آپ اور ٹھیک کریں. تو آپ، مجھے امید ہے آپ مائنڈ تو نہیں کرتے نا اس بات کو. نہیں کرنا چاہیے نا، کیونکہ ہم ایک دوسرے سے مل کے سیکھنے کی کوشش کریں. میں آپ سے سیکھ رہی ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے علم اور عمل میں بہتری لائے. چلیں جی، نیکسٹ سوال ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا آپ یہ آگے بتا رہے ہیں، آپ بے شک سوال کو جب سنیں غور سے سنیں، ٹیک یور ٹائم، پھر بتائیں، لیکن سوال غور سے سنیں. فائزہ امجد آپ بتائیں گی یہ سوال کا جواب؟ جی اپنا مائک آن کیجئے فائزہ، اگر آپ میری آواز سن پا رہی ہیں تو. یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ عز و جل نے ہمیں اسلام عطا فرمایا جو فرشتوں سے بھی زیادہ قوی چیز ہے. ٹھیک ہے. اور پھر یہ آگے کہہ رہے ہیں کہ جس وقت ہم فَحِينَمَا نَقُومُ بِهِ وَنَعْمَلُ بِأَحْكَامِهِ، تو اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ پھر قرآن سے دلیل دیجیے. کیا دیں گی دلیل؟ کہ جب ہم اس پر قائم ہوتے ہیں اور عمل کرتے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہوتا ہے. قرآن پاک کی آیت نمبر سورہ نحل آیت نمبر 128 میں ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون.
शाबाश, इन्न अल्लाह मअल्लज़ीना तक़व। तो दो सिफात क्या आ रही हैं इसके अंदर फिर? एक तकवा और दूसरी एहसान। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें दोनों सिफात अता फरमाए, क्योंकि फिर वो हमारी मदद करेगा ना, और हमारे दुश्मनों के खिलाफ भी हमारी मदद करेगा, और ओवरऑल जिंदगी में भी अल्लाह ताला मुझे और आपको मुत्तकीन और मुहसिनीन में से बनाए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि अंबिया अलैहिस्सलाम और सहाबा कराम, इनके बारे में आगे बात आ रही है कि इनको अल्लाह की मदद क्यों आई और किस तरह आई। जैसे दानिश आप बताएंगी अरबिक में। जी वम तसिलु औ अमर अवामिरहु व नसरुहु दीनहु उससे नसरहुम अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला व अज़ल अदाअहुम। हाँ ठीक है, ये ना लम्मा अताउल्लाह, जब उन्होंने अल्लाह की इताअत की, यहाँ से यहाँ शुरू होगा। ठीक है, जवाब लम्मा अताउल्लाह। तर्जुमा कर सकती हैं इसका? क्या यहाँ पे दो काम आ रहे हैं, तीन काम आ रहे हैं बल्कि। अताअत की उन्होंने अल्लाह की हम्म और अमल किया उसके अहकाम पर हम्म और उसके दीन की मदद की। गुड, ठीक है। तो फिर अल्लाह ने भी अल्लाह ने उनकी मदद की, अल्लाह ने उनकी अल्लाह मदद ने की। भी फिर उनकी मदद की ठीक है, तो और अगर उनके हम भी दुश्मनों अल्लाह को की रुसवा इताअत किया। करेंगे, इंशाल्लाह उसके अहकाम पे अमल करेंगे कि पूरी और उसकी मदद करेंगे, तो हमारी मदद करेगा। अच्छा ये नहीं, और जी जी कहिए मिस दानिश, आप कुछ कह रहे मैंने अपनी लाइफ में ये चीज फील की है कि मैं जब से कुछ 2-3 साल के अरसे से कुछ थोड़ा बहुत दीन के करीब आना शुरू हुई, समझना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, तो आपकी लाइफ में चीजें आसान होना शुरू हो जाती हैं, कहे बगैर, सोचे बगैर, समझे बगैर। आपको पता भी नहीं लग रहा होता, लेकिन आसपास की बहुत सी सिचुएशन आपकी फेवर में आ रही होती हैं, और बिल्कुल बस सही वो कहा। उसका ये होता है कि हम थोड़ी सी सिर्फ अपनी तरफ से कोशिश ये कर रहे होते हैं कि दीन समझ लें या थोड़ा आगे पहुंचा दें या अल्लाह के हुक्म के मुताबिक चलने की कोशिश करें, तो फिर हमारे मांगे बगैर भी हमें मदद मिल रही होती है। बिल्कुल, और इससे एक बात और भी बड़ी इंटरेस्टिंग हमें समझ में आती है, वो कहते हैं ना जितना गुड़ डालें उतना मीठा होगा। तो हाँ मुहावरा जी, भी कह रही हूँ, तो जितनी हम अल्लाह की दीन की मदद करेंगे, जितनी फरमाबरदारी को बढ़ाएंगे, जितनी इताअत करेंगे, उतनी अल्लाह की मदद भी आती जाएगी। इसलिए जहां जहां अल्लाह की मदद नहीं आ रही ना, गौर ये करना चाहिए, मैं कहाँ नाफरमानी कर रही हूँ, मैं कहाँ इताअत में कमी कर रही हूँ, मैं कहीं अल्लाह के दीन को फैलाने में हाथ तो नहीं मैंने उठाया हुआ। फिर अल्लाह भी मुझसे हाथ उठा लेना। अल्लाह ताला हमसे कभी अपना हाथ ना उठाए, हमारा हमारा मददगार ही रहे। हम ये दुआएं एक दूसरे के लिए मांगते रहें। अच्छा जनाब, आगे देखते हैं कि उस्ताजा ने डिस्कस किया था ये, इसके अरबिक में या तर्जुमे में तो शायद आपको ना मिले, लेकिन उस्ताजा ने यहीं पे डिस्कस किया था कि जो शख्स अल्लाह का फर्माबरदार होता है और जो शख्स अल्लाह की नाफरमानी करता है, इन दोनों को किसी चीज का सामना करना पड़ता है। क्या एक ही चीज डिस्कस की थी दोनों के लिए अलग अलग? हुमा अनीस आप बताएंगी? यस, मैं बताती हूँ। जो शख्स अल्लाह का फर्माबरदार होता है, लोग उसके फर्माबरदार हो जाते हैं फिर। तो मतलब ये अल्लाह की और ये अल्लाह की मतलब वो होती है कि ऐसा नहीं होता कि सिर्फ आखिरत के फवायद हैं, बल्कि इस दुनिया में भी इसके फायदे मिलते हैं उसको, कि वो अगर अल्लाह की फर्माबरदारी करता है तो दुनिया भी अल्लाह ताला उसके लिए आसान बना देता है, और जो शख्स अल्लाह का नाफरमान होता है तो फिर दुनिया उसके लिए मुश्किल बन जाती है, लोग भी उसके लिए मुश्किलात पैदा करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक आपने, ये आजमा के देख लें, जितनी इतनी अल्लाह की फर्माबरदारी करेंगे ना, इंशाल्लाह लोग मददगार मिलते जाएंगे, और जितनी अल्लाह की नाफरमानी होगी, अल्टीमेटली इंसान नाफरमानी का सामना लोगों की तरफ से भी करेगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल जो है मैं नसरीन से पूछती हूँ। नसरीन आप जवाब देंगी अगर आप माइक ऑन करें अपना? नसरीन जी जी जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि आगे की बात कर रहे हैं कि कुछ लोग जिन्होंने अल्लाह की अजमत बयान की, अल्लाह को बड़ा जाना, अल्लाह ने उनके साथ क्या किया, अरबिक में बताएंगे? जी रफ़अल्लाहु मकानातुहुम व अज़्ज़हुम बैनल आलमीन। अल्लाह ताला ने शाबाश, उनके मकाम को बुलंद किया और उनके दुनिया वालों में उनको बहुत ज्यादा इज्जत दी। माशाल्लाह, बहुत अच्छा आंसर आपने एग्जैक्टली पिक किए। दो चीजें तो अल्लाह ताला हमें भी क्या करे, बाकी आमीन। सबको अल्लाह के मुकाबले में छोटा करने की तौफीक दे। यानी छोटे से मुराद ये है कि हम अल्लाह ही को बड़ा समझें और अल्लाह की फरमाबरदारी, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारा भी मकाम बुलंद करे।
اور ہمیں بھی عزت عطا فرمائے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، آپ سب کو بھی۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ اچھا جناب، اب آگے میرا سوال جو ہے رضیہ جمیل آپ سے ہے۔ رضیہ، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آپ جواب دینا پسند کریں گی؟ اگر ہاں تو مائک آن کیجئے۔ رضیہ جمیل، ہینڈ ریز ہے آپ کا۔ السلام علیکم باجی، میں کہیں اور ہوں، میرے پاس بک نہیں ہے، میں کلاس اچھا کہیں اچھا، اور سے اٹینڈ کر رہی ہوں۔ مائک آپ نے اپنا ہاتھ کھڑا کیا ہوتا نا، پھر ہینڈ ڈاؤن کر لیں، ٹھیک ہے؟ میں تو جن کے ہاتھ کھڑے ہیں نا ان سے پوچھ رہی ہوں۔ ساجدہ سعید، آپ بتائیں گی؟ جی ساجدہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ قرآن پاک میں، چلے میں اور اسپیسیفک کر جاتی ہوں، سورۃ الحج 40-41 میں ان لوگوں کے اوصاف بیان کیے گئے جن کو اللہ کی مدد ملتی ہے، تو کیا ہیں ان کے اوصاف؟ 4-5 اوصاف کیا ہیں؟ وہ پڑھ کے بتائیے، جی ایک منٹ میں۔ جن کو اللہ نے بلندی عطا فرمائی دنیا میں۔ جی وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ الْعَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ اب یہ تو پوری آیت آپ نے پڑھی ہے نا، اب مجھے بتائیں، میں نے 4 کام پوچھے تھے، وہ کیا ہیں؟ جی، جنہوں نے نماز قائم کی، زکوٰۃ دی اور برائی سے روکا اور نیکی کی طرف، اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ شاباش، بارک اللہ فی علمک۔ ٹھیک، نیکسٹ سوال دیکھتے ہیں جی۔ یہ بتائیے کہ یہ جو آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ بات کر رہے ہیں کہ واللہ تبارک و تعالی علی کل شیء قدیر یحاسب الخلق کلہم یوم القیامت فی لحظۃ واحدہ، تو یہ حساب کتاب ایک ہی لحظے میں کیسے ہوگا؟ اس کا جواب یہیں سے آگے سے دیجئے، کیسے وہ اس کو کمپیئر کر کے بتا رہے ہیں؟ روحی تسنیم، آپ بتائیں گی؟ جی السلام علیکم۔ جی باجی، کما یرزقہم کلہم فی الدنیا فی لحظۃ واحدہ، کیا سمجھ میں آیا پھر؟ جیسا اللہ تعالیٰ رزق ایک لمحے میں ساری دنیا والوں کا رزق جیسے عطا کرتا ہے، اسی طرح اس دن بھی حساب ایک لمحے میں کر دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو رزق ہر ایک کو دے رہا ہے، کسی کو تو بھول نہیں رہا۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ جہاں پہ ایک چونٹی بھی ہو پہاڑ کے نیچے بھی گھسی ہوئی، اس کو بھی اللہ تعالیٰ رزق مہیا کر رہا ہے، اور ایک ہی لمحے میں اللہ تعالیٰ سب کا رزق دے رہا ہے، تو اسی طرح اس دن بھی حساب ہوگا۔ بالکل درست کہا آپ نے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بارک اللہ فی علمک۔ اچھا جناب، اب میں سوال کس سے پوچھوں؟ جو جن کا ہنا غضنفر، کیا میں نے آپ سے پوچھا ہے پہلے؟ نہیں ابلا، مجھ سے آپ نے سوال نہیں کیا، لیکن میں نے صرف پچھلے سے لنک ایک بات کرنی تھی، اگر آپ مناسب سمجھیں تو۔ کہیے۔ میں آپ کو یہ کہہ رہی تھی کہ جیسے اس میں تھا نا کہ جب آپ اسلام کو مضبوطی سے تھامتے ہو اور اللہ کے احکام پہ عمل کرتے ہو تو اللہ کی مدد آتی ہے اور اللہ عزت دیتا ہے۔ میں اس میں اپنا پرسنل ایکسپوجر یہ دینا چاہ رہی تھی کہ لاسٹ ایئر پہلی دفعہ میں نے دورہ قرآن لیا، اور اس کے بعد میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ مجھے شرعی پردہ کرنا ہے۔ میرے پورے میکہ سسرال اس میں کوئی کسی قسم کا کوئی پردہ، شرعی پردہ کچھ نہیں ہے۔ میں نے الحمدللہ سٹارٹ کیا، اور آپ یقین کریں ابلا، مجھے اتنی عزت ماشاءاللہ فیل ہوتی ہے اب الحمدللہ کہ جیسے ہمارے گھر میں کوئی بھی آتا ہے تو ایون جیسے جو بھی ہے، ظاہر ہے میں تو بالکل شرعی کرتی ہوں، تو دیور جیٹ کوئی بھی ہوتا ہے تو وہ جب روم سے نکلتے ہیں نا تو وہ میرے ہسبینڈ کو کہتے ہیں کہ آپ ان سے پرمیشن لے لیں کہ ہم یہاں آ جائیں، تو میں پھر کور کر کے آتی ہوں، تو پھر وہ کرتے ہیں۔ آپ یقین کریں ابلا کہ مجھے اتنا خوبصورت لگتا ہے اللہ کی بات پہ عمل کرنا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی، الحمدللہ۔ دیکھیں، آپ اگر خود پر یقین ہے نا اور پر اعتماد ہے نا تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ بالکل۔ اور ایک سیکنڈ چیز اور یہ بتانی تھی کہ جیسے ہم یہ پڑھ رہے تھے نا کہ اللہ کا ایک حکم جو ہے وہ کسی کو عذاب میں ڈالتا ہے، اور دوسرا وہی حکم کسی دوسرے کے لیے باعث رحمت اور برکت بن جاتا ہے۔ اس میں جسٹ ایک چھوٹی سی یہ بات کرنا چاہ رہی تھی کہ جیسے آج کل کورونا وائرس ہے تو کئی اس میں ڈیتھس ہو رہی ہیں، لوگ پریشان ہیں بہت زیادہ، لیکن ہم ایسے ہیں جو ماشاءاللہ ہم خواتین اس وقت آپ لوگوں کے ساتھ الحمدللہ سیکھ رہی ہیں۔ یہ اس قدر زبردست کتاب ہے جو ہمارے ایمانوں کو اسٹرینتھ دے رہی ہے ماشاءاللہ سے۔ اللہ
پہ بلیف اسٹرانگ ہو رہا ہے. اس کے علاوہ تجوید ہماری شروع ہو گئی ماشاءاللہ الحمدللہ، بلکہ شارٹ کورس فنش ہونے والا ہے. اس کے علاوہ بھی قرآن، سورہ آل عمران، کیا کچھ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا شروع نہیں کرا دیا. بس تو وہی میں بات کہہ ہے نا رہی کہ ہوں حالات وہی ہیں، لیکن ان حالات کو کچھ کو اللہ جنہوں نے اللہ کے ساتھ جڑنے کی کوشش کی، اللہ نے آسانی کر دی ان کے لیے. سبحان اللہ، اللہ نے بہت آسانی کر دی الحمدللہ. بس میں یہ دو باتیں کہنا چاہ رہی تھی. جزاک اللہ خیرا کثیرا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے لیے آسانی پیدا کرے اپنے دین پر آنے کے لیے. ہم دعا کرتے ہیں. دیکھیں ہمیں قطعاً یہ کوئی فخر نہیں اپنے پہ محسوس کرنا چاہیے، اور ہم فخر کے قابل ہیں بھی نہیں. ہمیں بے انتہا کوتاہیاں ہیں، بے انتہا کمیاں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے علم و عمل میں برکت ڈالتا جائے، اور ہم سے اوپر دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر ہمیشہ دیکھنا چاہیے، اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے دیکھنا چاہیے. تو ہمیں بہت زیادہ محنت کی، بہت زیادہ کوشش کرنے کی ضرورت ہے. بہت کمیاں ابھی ہم میں، لیکن اور ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمارے آس پاس لوگ کس طرح دنیا میں غرق ہیں. اپنے گھر سے اپنے باہر ہمیں ماحول میں تبدیلی لانے کے لیے انتھک کوشش کرنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اچھا جناب، ایک ہم سوال اور لیتے ہیں کہ ہماری طاقت اور قدرت کیوں مشکل ہو جاتی ہے، اور اللہ کی طاقت اور قدرت کیوں مشکل نہیں ہوتی. یہاں یہ بہت انٹرسٹنگ اس پر سم اپ کر رہے ہیں. تو کون آپ میں سے بتائے گا؟ جس کا مائک پہلے آن ہو جائے گا میں اس سے پوچھ لوں گی کہ اللہ کی طاقت اور قدرت کیوں مشکل نہیں ہوتی اور ہماری کیوں مشکل ہو جاتی ہے. ایک لفظ میں، چلے آپ چیٹ پہ لکھ دیں کہ اللہ کی جو پاورز ہیں وہ کیا ہیں جس وجہ سے اس کو کوئی بھی کام مشکل نہیں ہوتا. چیٹ پہ لکھ سکتے ہیں آپ. جی. انلمیٹڈ پاور آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یس، نیلوفر فواد سب سے پہلے انہوں نے جواب دیا کہ وہ انلمیٹڈ پاورز رکھتا ہے اور ہم لمیٹڈ پاورز رکھتے ہیں. دیٹ از وائی ہم بے بس ہو جاتے ہیں اور وہ بے بس نہیں ہوتا. وہ قدیر ہے، القادر ہے، وہ المتعال ہے، الکبیر ہے. الحمدللہ، سبحان اللہ. اچھا جناب، اللہ اکبر. اللہ کے اتنے نام ہیں کہ دل کرتا ہے ان کو بتاتے ہی رہو. الخالق بھی ہے. میں آخر میں ایک بات بس اپنا اینڈ جو کرنا چاہ رہی ہوں اس بات پر کہ دیکھیں آپ ذرا غور کریں اس بات پر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر بات کی ہے تمام آسمان کی، زمین کی، پھر فرشتوں کی ہیبت، حجم، کاموں کی، اور اس سے ہماری رب کی پہچان میں اضافہ ہوتا ہے نا. ہمیں بحیثیت مخلوق بظاہر ہم بہت چھوٹے ہیں اس میں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کو ہمارے سامنے سجدہ کروایا. یہ بہت اہم بات ہے جس کو ہم اگر سمجھیں کہ یہ جو انسان کو علم کی قوت عطا کی، ارادے کی طاقت عطا کی، اور اس کے سامنے باقی سب کو جھکا دیا، اور اس کو کیا کہہ دیا کہ تو میرے آگے جھک جا، فرما برداری اختیار کر. تو اگر انسان فرما برداری اختیار کرے، اطاعت اختیار کرے، تو وہ اپنی بظاہر کم حیثیت، جسمانی کم حیثیت اور قوت اور ذہنی محدود صلاحیتوں کے باوجود تمام مخلوق میں اشرف المخلوقات ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے فرما بردار بندوں میں شامل رکھے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.